خوشی ہوئی جس طرح ماشاءاللہ آپ دنیا میں بھی ایکسل کر رہے ہیں، دین میں بھی انشاءاللہ ایکسل کر رہے ہیں، اور اوبیسلی بچے کو ایکٹیو ہونا چاہیے، جیسے ماشاءاللہ پتلا دبلا ہونا چاہیے اور فٹ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ سے صرف ایک بیسک بات کروں گا جو پیرنٹس کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بچے جو ہیں یہ وہ نہیں کریں گے جو ہم کہیں گے، یہ وہ کریں گے جو ہم کرتے ہیں۔ ہماری بول چال کا ان پہ کم اثر ہوگا، گھر پہ ویسے بھی کم اثر ہوتا ہے بول چال کا، وہ ہمارے انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیکس مور دین دی ورڈس۔ جو عمل ہے، ہمارا سارا اسلام عمل سے پھیلا ہے۔ ہمارے صحابہ جو ہیں وہ جب انہوں نے عرب کا خطہ چھوڑا تو ان کو کوئی انگلش یا کوئی وہ سندھی یا پشتو یا وہ فرینچ نہیں آتی تھی، بلکہ صحابہ کے پاس ایک زندگی تھی، اور انہوں نے سامنے سب کے پیش کر دی کہ ہم جیسے ہو جاؤ، تو ساروں نے ملک اسلام قبول کر لیا سب نے۔ میری ایک بیسک آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے، اس وقت کیونکہ میں ایک پریکٹیکل زندگی گزار کے آ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری دنیا دکھائی ہے، میرے 23-24 سال تک ایک میری یونیورسٹی کی زندگی ہے، اس میں میرے بہت سارے دوست جو ہیں کالج کے، اسکول کے، یونیورسٹی کے، ان سے میں یو ایس میں اور یو کے میں اور آسٹریلیا اور یورپ میں ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر میری اسپورٹس کے لائن کے دو جاننے والے ہیں، فٹ بال کے، کرکٹ کے، ٹینس کے، پھر شوبز کے لوگ ہیں، ان سے بھی جان پہچان۔ تو ساروں کے ایکسپیرینس سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے 7 ارب لوگ بنائے ہیں، جیسے سب کی شکلیں مختلف ہیں، سب کی آوازیں مختلف ہیں، سب کی آنکھوں کی جو ریٹنا ہے وہ مختلف ہیں، سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں، اس طرح سب کی سوچیں بھی مختلف ہیں، مختلف مزاج کے لوگ بنائے ہیں، اور اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سب جڑ کے چلیں۔ ایک سوچ ہے ہم بہت سارے لوگوں کی کہ ہمارے ملک میں غربت ہے۔ کل بھی میں ایک جگہ بیٹھا شام میں تو سنتا ہی رہا میں بہت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے اس لیے کہ زیادہ سنا کرے، اور ایک منہ اس لیے دیا کم بولا کرے۔ ہمارا ذرا نظام الٹا چل پڑا ہے، بولنے کا زیادہ شوق ہے، سننے کا کم۔ ایک بہت ساری جہاں کیونکہ میرا انٹریکشن لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ساری سوچ ہے غربت ختم کر دو، غربت۔ تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے لائف سٹائل کے لحاظ سے سب سے امیر ملک ہے، جن کے لڑکوں سے میں ملا ہوں، اس کا نام ہے ناروے۔ ناروے میں جو ایک سب سے یعنی لو کلاس آدمی ہے دنیاوی لحاظ سے، اس کی جو سالانہ سیلری ہے وہ پاکستانی تقریباً 1 کروڑ روپے ہے، 1 کروڑ روپے یعنی تقریباً 9 لاکھ روپے مہینے کے۔ تو یہ تو بہت انف ہو جانا چاہیے، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ناروے میں ہو رہی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 8-9 لاکھ روپے مہینے کا آئے اور آدمی خودکشی کرے۔ میں یہاں ڈیفینس میں فیز 4 میں ایک آدمی سے ملنے گیا، اس نے پہلے اپنی جان لینے کی کوشش کی، پھر بیوی کو مارنے کی کوشش کی، پھر بچے مارنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کے پاس لے کے گئے، میں نے اس کی جب کہانی سنی تو اس نے کہا سعید بھائی حالات بہت خراب ہیں، پیسے بالکل نہیں ہیں، فلاں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے مہینے کے ملتے ہیں؟ کہا 25 لاکھ روپے۔ تو 25 لاکھ روپے پہ وہ خودکشی کر رہا تھا نا، وہ 50 بھی کما لے گا تب بھی اس کے حالات صحیح نہیں ہوں گے، وہ 1 کروڑ بھی کما لے گا حالات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ حالات کو کوئی اس کا رکھا ہی نہیں حالات ٹھیک ہونے کا، کہ مال سے آدمی کے حالات صحیح ہوں۔ میرے پاس تھوڑا بہت مال تھا، میں نے بہت کوشش کی مال کو اس سے حالات ٹھیک کروں، لیکن میں ٹوٹل فیلئر ہو گیا، اور جتنے لوگوں کو دنیا میں جانتا ہوں ان کا بھی یہی حال ہے۔ اچھا، جاپان میں غربت ہے ہی نہیں، دنیا میں خودکشی جاپان میں نمبر 2 پہ ہے۔ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں دنیا میں اگر کوئی جنت کا ایسے نظر، کوئی جنت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ بڑی خوبصورت زندگی ہے، تو اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے خودکشی میں نمبر 3 ہے۔ تو بھی اتنی زبردست زندگی، پھر اتنی خودکشیاں کیوں؟ ابھی میں آسٹریلیا سے تقریباً 3 مہینے گزار کے آ رہا ہوں، آسٹریلیا میں سوسائڈ ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، میں حیران پریشان۔ اچھا، کچھ لوگوں کی بیسک سوچ میں بتا رہا ہوں، میجورٹی کی، ایک تو یہ ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بڑھا دو۔ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا مال نہیں کما، بالکل کہ میں بھی کماتا ہوں مال آخرت بنانے کا ذریعہ ہے۔ مال سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کے مال سے اس کا کیا حشر کیا، کتنا اس کو ذلیل کیا، اور اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے ان کو کتنی عزت دی۔ تو مال بظاہر خود کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی ہمیں جلا دے گی، آگ میں کچھ نہیں ہے، وہ اللہ جلاتے ہیں یا اللہ اس میں پال کے دکھا دیں۔ ایسے ہی مال ہے، کسی کو ذلیل کرے گا، کسی کو عزت دے گا۔ میرے ایک جاننے والے
انہوں نے اپنے بچے کو نئی گاڑی فراری لے کے دی دبئی میں, نئی گاڑی. بچہ ڈرائیو کرنے گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی وہیں جل گئی اور بچہ بھی اس کے ساتھ جل گیا. تو مال خوشیاں لائے گا غم لائے گا یہ اوپر سے طے ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کچھ لوگوں کی سوچ ہے صرف لٹریسی ریٹ پہ محنت کرو, وہ لٹریسی ریٹ پہ محنت کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایز اے پڑھا لکھا انسان ہوں, مجھے پتا ہے سب سے زیادہ جو ہے نا ادب جو ہے نا وہ پڑھے لکھوں میں نہیں ہوتا. سب سے زیادہ دین کی بات کرنا مشکل ہے پڑھے لکھے لوگوں سے, کیونکہ ان کو جو دین کی بات ہوتی ہے نا وہ اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے نا. جیسے ایک آدمی گیا کسی دکان پہ, اس نے کہا بھائی یہ فریج کتنے کا ہے؟ اس نے کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ, کہ بھائی قیمت تو بتاؤ گا, دفع ہو جائے. اگلے دن بیچارہ وہ کوئی اپنا بال سیٹ کر کے گیا, چینج کر کے, پھر کہا یہ فریج کتنے کا, تم کل بھی آئے تھے, بدتمیز آدمی, دفع ہو یہاں سے. تیسرے دن وہ رومال باندھ کے گیا, صرف آنکھیں نظر آئیں, کہا بھائی یہ فریج کتنے کا؟ انہوں نے کہا چوتھی دفعہ ہے نا, اب تھوڑے ڈنڈے پڑیں گے. انہوں نے کہا یہ بتا دو مجھے پہچانا کیسے؟ کب بیوقوف 3 دن سے الماری کو فریج کہہ رہا ہے, تجھے پہچانے نہیں؟ تو جو غلط پڑھ لکھ جائے نا اس کو صحیح کرنا, ٹیڑھی دم کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام. اب لٹریسی ریٹ سری لنکا کا 98% ہے, 98%. حالات بہت خراب ہے. لٹریسی ریٹ انڈیا میں ایک جگہ کیرلا, وہاں میچ بھی کھیلے تھے کوچن, اس کا 100% ہے. حالات بہت خراب ہیں. میرے پیارو, حالات کا اللہ نے کسی سبب کے ساتھ تعلق نہیں رکھا, حالات کا تعلق اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے. یہ طے شدہ بات ہے, سارا قرآن اس کی گواہی ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے. میں جب یہ انڈین ٹیم یا آسٹریلین ٹیمز آتی تھی نا, یہ ہمیں کہتے ہیں پاکستانی کھانے کھلاؤ, ایسے کھانے دنیا میں کہیں نہیں, پاکستانی فروٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور میں امریکہ گیا تو وہاں کی فوج سے میری ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی, تو میرا جنید جمشید نے تعارف کرایا, وہ بھی کرکٹ کو جانتے ہیں. تو کہا یار پاکستان کی فوج ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ ہے. میں حیران پریشان. میں برٹن میں گیا, وہاں مجھے ملنے 15 فوجی آئے, جن میں چند ہم ایک مسلمان تھا ان کو لے کے آیا تھا کہ جی ہم نے سعید انور سے ملنا ہے. وہ پریشان تھے کہ ساری عبادت گاہیں جو ہے بند ہو رہی ہیں, یہ تبلیغی جماعت کیا کام کر رہی ہے کہ بچہ بوڑھا یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, یہ پوچھنے آئے تھے. انہوں نے کہا پاکستانی آرمی جو ہے ٹاپ آرمی ان دا ورلڈ ہے, پاکستانی پولیس کا بھی حال ہے. تو ٹیلنٹ وائز ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں, علماء ہمارے پاس, حفاظ ہمارے پاس بہترین کرکٹرز, ہاکی, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے, ٹیکنالوجی ہے, بہت زبردست برین ہے. ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ہاشم, امریکی ہیں, امریکی گورے, وہ پہلے یہودی تھے, اللہ نے ان کو مسلمان بنایا, عالم ہے. وہ کہا دنیا میں ہر چیز کی جگاڑ پاکستان میں موجود ہے, جگاڑ, جس کو انگریزوں نے انوویشن کا, کہ جو چیز ہو جگاڑ نکل آئے گی نا. تو ہر ٹیلنٹ ہے. میرے پیاروں, اللہ نے جو ہم سے قرآن میں کہا ہے نا ڈیمانڈ, وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے ہم سے قرآن میں کہا, اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, خلافت جو ہوتی ہے نا آج کل, خلافت بھی بہت چل رہی ہے, ضروری ہے, اللہ دیتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, بہت اونچا درجہ ہے اللہ کے خلافت. اور داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, بہت اونچا لفظ ہے. لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے, اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری پوری انسانیت کے, پورے نبیوں کے خاتم النبیین تھے, اللہ نے ان دونوں کے لیے لفظ جو استعمال کیا قرآن میں, وہ میرا بندہ, اپنا بندہ. تو نبی جو ہیں, پہلے نبی آدم علیہ السلام, اللہ نے خلیفہ ان کو بلایا, پھر داؤد علیہ السلام خلیفہ بولا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بندے کا الفاظ استعمال کیا. اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام بندہ ہونا ہے, بندگی ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھے, اس میں اللہ نے شروع میں ہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا. آپ پڑھ لیں اس کو کہ کہاں سے بیت المقدس ادھر مسجد اقصی پہنچایا. تو اللہ نے بندے کا لفظ استعمال کیا. میرے پیاروں, ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے, اور جو اللہ ہم سے چاہتے ہو یہ کہ ہم انسان بن جائیں, اللہ کے بندے بن جائیں, اور کوئی اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے نا. عالم بنے بہت زبردست, علماء تو انبیاء کے ورثہ ہوتے ہیں. حافظ بننا بہت زبردست, علماء 70 لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے اور حفاظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن میرے پیاروں, سب سے مشکل کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ انسان بننا ہے. سب سے مشکل کام اللہ کا بندہ بننا ہے. ہم اللہ کے بندے بن جائیں, یہ ساری کائنات اللہ ہمارے لیے مسخر کر دیں گے. یہ جو ساری دنیا ہے یہ انسان کے لیے بنی ہے. اگر آج انسان کو اللہ اٹھا لیں تو پراپرٹی کون خریدے گا, گاڑیوں کو کون خریدے گا, یہ بلڈنگز کی کیا ویلیو, کوئی بھی نہیں. کہ کعبے کی ویلیو, جنت کی ویلیو انسان کی وجہ سے. ہمارا مسئلہ یہ, ہم سب کچھ بننے کی محنت کر رہے ہیں. میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ انجینئر بن جائے, میرا بچہ جو ہے کرکٹر بن جائے, ٹینس پلیئر بن جائے, میرا بچہ انسان
इंसान का बच्चा बन जाए, इसकी बताएं क्या मेहनत हो रही है। और इंसान को अल्लाह ने ऐसा तख्लीक किया है, ये खुद ब खुद कुछ भी नहीं बन सकता। मैं कितने पठानों को जानता हूँ बच्चों को पश्तो नहीं आती है, हालांकि पैदाइशी तौर पे पश्तो आनी चाहिए थी। मैं कितने पंजाब वालों को जानता हूँ पंजाबी नहीं आती। मेरे बच्चे जो हैं, मैं खुद पंजाब से, मेरे बच्चों को पंजाबी नहीं आती, उर्दू बोलते हैं। जुनैद जमशेद पठान है लेकिन पश्तो का एक लफ्ज नहीं आता। मेरे दोस्तों, चाहे आदमी नस्ली डॉक्टर हो, परदादा दादा बाप डॉक्टर हो, लेकिन बच्चे को डॉक्टर बनने की 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात दो ऐसी मखलूकात हैं जिनको दुनिया में जाहिल बनाया है, उनको इंसानियत और जिनको जिन की जो जाहिर है वो दिया है, लेकिन इंसानियत का जिस्म दिया है, अंदर से इंसानियत का खाली पैदा किया है। हमने दुनिया में आए हैं, हम सब कुछ बनने की मेहनत कर रहे हैं, जो एक मेहनत आज पूरी दुनिया से उठी हुई है। आज मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, वहाँ यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया, उनसे ही मैंने ये कहा कि मुझे खुद बताओ, मैं अब 49 का हो गया हूँ, 12 साल पहले तक मुझे ना किसी मेरे रिश्तेदार ने, ना किसी टीचर ने, कभी मैंने नहीं सुना कि कहो सईद साहब आपने इंसान भी बनना है। तो खुद ब खुद आदमी कैसे रात को दुआएं करके सोए और खूब मांगे, रात को अल्लाह से रोए, सारी रात तहज्जुद पढ़े, या अल्लाह सुबह मुझे क्रिकेटर बना दे तो बन जाएगा, या अल्लाह अबू भी डॉक्टर थे, मैं मेहनत नहीं कर सकते, अल्लाह मुझे डॉक्टर बना दे और मैं इंजेक्शन लगाऊं और ऑपरेशन करूं। हो ही नहीं सकता। इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है कि हम इंसान बनने की मेहनत छोड़ी भी है। अगर हम इंसान बन जाए, अल्लाह सारी कायनात को हमारे मुसक्कर कर देगा, इतनी खूबसूरत जिंदगी देगा कि मैं आप सोच भी नहीं सकते। इंसान बनने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, बहुत आसान, मैं सिंपल आपसे बात कर रहा हूँ। इंसान को अल्लाह ने पानी और मिट्टी का मजमुआ बनाया है, इसके अंदर पानी और मिट्टी की सिफात है। पानी जो है वो अपने माहौल का तासुर लेता है। आप जैसे सारे माशाल्लाह यहाँ आए हैं ओ लेवल्स करने, आपने घर में क्यों नहीं कर लिया? लोग मसल्स बनाने जिम में क्यों जाते हैं, और लोग क्रिकेटर बनने क्रिकेट ग्राउंड में क्यों जाते हैं, स्विमर बनने पूल में क्यों उतरते हैं? इंसान माहौल का मोहताज है, क्योंकि पानी का बना है, 80% इसमें पानी है। इसकी जो बेहतरीन गज़ा अल्लाह ने दूध बनाया है, दूध में भी 98% पानी है। बेहतरीन जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जिससे लैक्टिक एसिड निकलता है थकन के बाद, वो स्विमिंग है, वो भी पानी है। जो कभी चोट लग जाए, जैसे बच्चे हो ना, आपको चोट लग जाए, कभी आप किक बॉक्सिंग करो चोट लग जाए, तो सबसे अच्छा इलाज बर्फ लगाना है। हमारे गेंद लगती थी तो आधा घंटा बर्फ लगाना, 6 घंटे बाद फिर आधा घंटा बर्फ लगाना, 24 घंटे में अल्लाह उसको बिल्कुल ठीक है, स्वेलिंग भी खत्म हो जाती थी। बर्फ भी पानी है। हमारा चाहे जितना मर्जी हमें रोजा लग रहा हो, जो मर्जी हम जूस पी लें, लेकिन प्यास सिर्फ पानी बुझाती है, हमें नहाने से फ्रेशनेस हो जाती है। जो लोग साइकोलॉजिकली जरा परेशान होते हैं या मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनको साइकोलॉजिस्ट जो है समंदर के पास बिठा देते हैं कि पानी को देखो, इसकी आवाज सुनो, ये तुम्हें सुकून देगी। मेरे प्यारो, हमारा पानी से ताल्लुक है। इंसान बनने के लिए हाँ हम इधर उधर भी जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने जो क्राइटेरिया रखा है और हमारे नबी ने जो हमें बताया वो ये जरूरी है कि इंसान जब तक अपने आप को मस्जिद का पाबंद नहीं बनाएगा, वो इंसान का बच्चा नहीं बन सकता। ये अल्लाह रसूल की तरफ से तय है। मेरे एक जेब में एक सिम है बहुत जबरदस्त, और एक जेब में आईफोन 6 है, लेकिन सिम बाहर है, आईफोन इधर है, तो मोबाइल का क्या फायदा होगा मुझे? जब तक वो सिम जो है मोबाइल में फिट नहीं होगी, मोबाइल के अंदर जो सिफात है उससे मैं फायदा नहीं उठा सकता। गोली मेरे हाथ में है, 100 गोलियां हैं, लेकिन बंदूक से बाहर है, क्या फायदा होगा उन गोलियों का? गोलियों की सारी ताकत जब बंदूक में फिट होगी फिर हमें नजर आएगी। शेर जो है 1000 हो, लेकिन चिड़ियाघर में हो, एक बच्चा भी नहीं डरा सकते। शेर अकेला हो, शेर जंगल में हो खुले, वो 1000 बंदों को डरा दे। मेरे प्यारों, मुसलमानों की जो कुव्वत खत्म हुई है ना, इस वजह से कि मुसलमानों से मस्जिद छूट गई। ये सबसे बड़ा अलमिया है, मेरे साथ भी हुआ। अल्लाह क्या फरमाए, जैसे मछली के लिए पानी है ऐसे मुसलमान के लिए मस्जिद है। जैसे मछली पानी छोड़ती है दुनिया के चक्कर में, मुसलमान ने दुनिया के चक्कर में कि मेरी दुनिया बाहर की जिंदगी से बनेगी, अल्लाह ने इसकी जिंदगी को मस्जिद के अमाल के साथ जोड़ा हुआ है। अमाल के अंदर अल्लाह ने माल रखा है। अमाल में 5 लफ्ज हैं, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इन 5 में से ऐन निकाल दिया और कहा माल आ, दुबई से आ, झूठ से आ, धोखे से आ जा, बस जितना आ सकता माल। अल्लाह ने अलिफ ऐन, अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा करो। अल्लाह ऐसी जात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में 40 दिन पाला खिलाया। अल्लाह ऐसी जात है, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन खिलाया। अल्लाह ऐसी जात है, बनी इसराइल को 40 साल मनोसलवा आसमान से खिलाया। अल्लाह ऐसी जात है, हजरत मरियम को बगैर मौसम के फल खिलाया। अल्लाह ऐसी
ایسی ذات ہے جو ماں کے سینے سے ٹھنڈ میں گرم دودھ نکال دیتا ہے، اللہ ایسی ذات ہے جو گرمی میں ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ نکال دیتا ہے۔ اللہ پہ پورا بھروسہ کرو، اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں۔ اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیکھ لو، آگے مال اتنا ہے کہ ہم سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔ صحابہ نے اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، بادشاہ نے کہا مجھ پہ ایمان لیا، رب چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ دے، کہا نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے آرڈر دیا ڈال دو ان کو۔ جب وہ آگ میں ڈالے جانے لگے تو ذرا سا رونا شروع ہوئے اور ذرا کانپ رہے تھے، تو وہ لوگ سمجھے کہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت قیمتی آدمی ہے، بادشاہ کو بلایا، ڈر گئے، آ جاؤ دعوت دو ان کو کفر کی۔ تو آ کے بادشاہ نے کہا کیا ڈر گئے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، کاش جتنے جسم میں میرے بال ہیں اللہ اتنی جانیں دیتا، وہ ساری اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ تو بادشاہ نے اس کا کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا تیرے ساتھیوں کو، تو میرا ماتھا چوم لے۔ حضرت ابن حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے ماتھا چوما۔ تو مسلمان ایسے تھے، اللہ پہ پورا بھروسہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت تھی۔ اگر یہ دو چیزیں ہم کر لیں میرے پیار، اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا لیں۔ اب اچھا اللہ سے تعلق کہاں بنے گا؟ مسجد میں جا کے، مسجد فرشتوں کا گھر ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے والدین سے کہ 1 گھنٹہ، جیسے جم روزانہ جائیں گے تو مسل بنیں گے، تو جیسے روزانہ جم جاتے ہیں، جیسے روزانہ آفس جاتے ہیں، جیسے بچہ روزانہ گراؤنڈ جاتا ہے، ایسی ہر مسلمان کو روزانہ پابند ہو کے دیکھو، آج صبح جم گیا کل شام کو جاؤں گا، اس سے مسل خراب ہوں گے، بنیں گے نہیں۔ آج صبح دوائی کھاؤں کل اپنی مرضی سے شام کو کھاؤں گا، اس سے علاج نہیں ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے دوائی کھاتے ہیں، ہماری کرکٹ کی پچ ہے نا، پچ اس میں اگر پانی دینے کا ٹائم ذرا سا 19-20 ہو تو پچ برباد ہوتی، صحیح نہیں ہوتی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ابھی تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، صبح 8 سے 5 دیتے ہیں دنیا کو، پھر 5 سے 8 بھی بچوں کو، جیسے کھانا لگایا دسترخوان پہ سب کچھ کھا لیا اور جو کچرا پڑا تھا وہ بلے کو ڈال دیا، تو 8 سے 5 دنیا کو دیا، 5 سے 8 بھی بچوں کو دیا، اور 8 سے 9 رات کو کچرا اللہ کو ڈال دیا کہ اللہ بس یہی دلیل بچا ہے۔ فی الحال بچا کچھ وقت اللہ کو دے دیں، لیکن کوشش کریں روزانہ 1 گھنٹہ۔ کیوں؟ روزانہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے بھی آؤ اور کامیابی کی مسجد میں بات ہوگی اس کے لیے بھی رکو۔ اذان صرف نماز کی دعوت نہیں ہے، اذان دعوت تامہ ہے، اللہم رب ہذہ دعوت تامہ۔ اذان ویسے بھی باہر کے لوگوں کے لیے، اذان مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اذان کا مقصد باہر کے زندگی بند کرانا، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا۔ تو پہلی چیز کیونکہ ہم پانی کے ہیں، ہم انسان بننا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، ہمیں مسجد کو، کیوں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان کیسے بنے گا؟ مسجد جا کے۔ کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا۔ آپ یہ نہیں فرمایا جو ہر سال حج کرے اس کی ایمان کی گواہی دینا، کیونکہ ہر سال حج تو مشرکین بھی کرتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا جس کو نماز پڑھتے دیکھو 5 وقت کی اس کی ایمان کی گواہی دینا، منافقین 5 وقت کی جماعت کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے کہا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا۔ آج مسلمانوں کی مسجد کی عادت نہیں رہی، جلدی سے نماز سر سے اتاری باہر نکلے۔ مسجد میں دل، مومن کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکے؟ تو پہلی چیز تو میری گزارش ہے آپ والدین سے، بچوں کو بھی عادت ڈالیں، ان کو مسجد سے الفت ہو۔ جو مسجد جتنی دفعہ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے روزانہ اتنی دفعہ جنت میں اس کا ایک محل بنتا ہے، ایک محل جتنی دفعہ مسجد جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے مسجد۔ جو مسجد آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد کا کھوٹا بن جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب باہر دنیاوی کاموں سے جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب مومن مرے گا فرشتے آئیں گے، وہ گھبرائے گا ڈرے گا، فرشتے کہیں گے ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں، ہم تو تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے، نظر نہیں آتے تھے، اب ہمیشہ وہ تمہارے دوست رہیں گے۔ وہی ایک چیز مسجد سے۔ دوسری چیز کہ اللہ نے ہمیں پانی سے بنا، مٹی سے بنایا، مٹی کی صفت ہے، مٹی پہ روزانہ محنت کرو خیریں نکالتی ہے، اسی سے زعفران نکلتا ہے، اسی سے گولڈ، اسی سے پلیٹینم، اسی سے ڈائمنڈ، اسی سے گولڈ، پھل سبزی سب کچھ مٹی سے۔ اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں گے انسان بننے کی تو بہتر انسان بنتے جائیں گے اور اتنا اوپر نکل جائیں گے کہ فرشتے بھی ہمیں سجدہ کریں گے۔ خدا نہ خواستہ ہم نے انسان بننے کی محنت چھوڑی تو انسان اتنا نیچے گرتا ہے، پہلے عام جانور بنتا ہے، بکری بھینس، اپنا کھاؤ بس یار، دوسروں کو بھاڑ میں ڈالو، پھر انسان اور نیچے گرتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے وہ؟ پھر شیر اور چیتا بھیڑیا بن جاتا ہے، دوسروں کو لوٹ
के खाता है। इंसान और नीचे गिर जाता है, वो क्या बनता है, सांप बिच्छू बन जाता है, लोगों को डसता है, अपना कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह फरमा रहे हैं इंसान इनसे ऊपर निकल जाता है। क्या फरमाया, कल अनाम बल हम अदल, कि इंसान जानवर बन जाता, नहीं उससे भी बदतर। तो मेरे प्यारो, अगर हमने अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत ना की तो हम ऐसे जानवर बन जाएंगे, उससे बदतरीन जानवर कोई नहीं होगा। अल्लाह ने इंसान को ऐसे मादे से बनाया, या आला से आला फरिश्तों से ऊपर, या बदतर से बदतर बदतरीन जानवर से बदतर। तो अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत करनी है। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेहनत शुरू की। अल्लाह ने शराब का हुक्म 14 साल बाद नाजिल किया, और जिना का हुक्म 14 साल बाद हराम हुआ, और फर्ज हज जो है 22 साल बाद हज फर्ज हुआ, और सूद 22 साल बाद हराम हुआ। अल्लाह ने तदरीजन हुक्म उतारे। आपने अपने नबी से कहा पहले इनको इंसान बनाइए, जब तक ये इंसान नहीं बनेंगे 1 लाख तकरीरें सुनते रहे, जो मर्जी करते रहे, इनको कोई असर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, इंसान बनने के लिए क्या जरूरी है, मस्जिद को वक्त दें। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी से 4 मस्जिद के अमाल मिलते हैं। एक अमल क्या मिलता है, हर उनकी मस्जिद में 24 घंटे ईमान का हल्का लगता था। देखें आज हम क्या करते हैं, आप सच बताएं, मैं आप सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सच बताएं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, हमने कितने दिन हो गए फरिश्तों का तस्करा किया? सारा दिन पुलिस फौज पुलिस फौज पुलिस फौज। मेरे प्यारो, ईमान तो हम फरिश्तों पे लाए, बातें हम पुलिस फौज की करते हैं। हम अल्लाह पे ईमान लाए, सारा दिन मखलूक की बातें। हम रसूलों पे ईमान लाए, सारे दिन शख्सियतों की बातें। हम फरिश्तों पे ईमान लाए, सारा दिन पुलिस फौज की बातें। हम आखिरत के दिन 50,000 साल का एक दिन उस पे ईमान लाए, सारा दिन कल परसों अगले साल 10 साल की बातें। हम कब्र की जिंदगी पे, कब्रिस्तान पे ईमान लाए, सारा दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में लगे हुए। तो हमारा ईमान कैसे बनेगा? ईमान जिन चीजों पर लाए उसका डिस्कशन ही नहीं। हिंदुस्तान, हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं जितना हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए हम लड़े मरे हैं ना, इतना कब्रिस्तान के लिए जोर लगाते हैं, अल्लाह पाकिस्तान को जन्नत बना देता। मेरे प्यारो, पाकिस्तान तो टेम्पररी मकान है, इसकी क्या हैसियत है? अल्लाह के नजदीक कुछ भी नहीं है, मच्छर का पर भी नहीं। अल्लाह ने कहा तुम आखिरत की मेहनत करो, दुनिया तुम्हारी संवार दूंगा। तुम मखलूक पे रहम करो, खालिक तुम पे रहम करेगा। एक गुजारिश, ये ईमानी हल्का कौन लगाता था? हजरत उमर जैसा इंसान रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये ईमानी हल्कों में बैठते थे, हमें जरूरत नहीं है, नहीं जी मैं ईमान वाला हूं, किसी और के पास जाएं। ये तो कितना बड़ा धोखा ईमान को। ईमान वाले को तो अपने इस्लाम पे कभी तसल्ली नहीं होती। दूसरा हल्का जो है हुजूर की मस्जिद में लगता था सीखने सिखाने का। दीन क्यों सीखे मेरे प्यारो? इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इतनी आसान जिंदगी है, जैसे हम सब चीजें सीखते हैं दीन भी सीखें। हमारे लाहौर में एक दोस्त है, वो 777 उड़ाते हैं, साइकिल चलानी नहीं आती क्योंकि उन्होंने सीखी नहीं, पेडल मारते गिर जाते हैं, 777 उड़ाते हैं। डॉक्टर साहब हैं, सीना खोलते हैं सी देते हैं, साइकिल का पंक्चर नहीं लगा सकते, कमीज का बटन नहीं लगा सकते, सीखा नहीं है ना। मेरे प्यारो, हमने इस्लाम सीखना है रोजाना, थोड़ा टाइम निकालें दीन सीखने को। जहालत चल रहा है क्या, उज़र नहीं है। रोजे में गलती से भूले से खा लिया वो माफ है, लेकिन रोजे का इल्म ना हुआ, इस पे पकड़ होगी। तो मेरे प्यारो, हम रोजाना थोड़ा दिन दीन सीखें सिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो मस्जिद में दीन सीखने या सिखाने जाता है उसको वही सवाब मिलता है जो हाजी को कबूल हज का सवाब मिलता है। तीसरी आखिरी चीज कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक हल्का लगता था जिसमें इबादत ठीक होती थी और अपनी जिक्र अस्कार ठीक होते थे। एक आखिरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपनी नमाज मेरी बहुत खराब है, उस पर मेहनत कर रहा हूँ। इस वक्त उम्मत को मैं, हमारे डॉक्टर अमजद साहब हैं, अल्लाह ताला उनको हयाती दे, उनकी उम्र में बरकत दे, उन्होंने हमसे नमाज का मुज़ाकरा किया। अजीब बात बताई, जो हम इतना परेशान हैं कि मेरे प्यारो, नमाज हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम शरीफ के, जिस आदमी के ये जो नमाज है ना, सजदे, 2 सजदे और इसके दरमियान जो बैठते हैं जिसको हम जलसा कहते हैं, 2 सजदे और बैठना और रुकू के बाद खड़ा होना, कौमा, ये एक मिकदार के होते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिकदार के। 3 इमाम, हमारे 4 इमाम हैं जिनकी हम वो सारी शरीयत फिका पढ़ते हैं। 3 इमाम के नजदीक जिस नमाजी के 2 सजदे और सजदे के दरमियान बैठना एक मिकदार का नहीं हो, उसकी नमाज फासिद है, उसकी नमाज नहीं होती। इमाम अबू हनीफा के नजदीक मकरूह नमाज है, मकरूह नमाज से रिस्क ठीक होगा? नमाज तो रिस्क को खींचती है, हमारी नमाज रिस्क को दुबई पहुंचा देती है। जो फजर की नमाज पढ़ ले सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है, सारा दिन लोगों के मोबाइल छीनते, गाड़ियां छीनती हैं, पिटाई होती है। मेरे प्यारो, हम कैसे नमाजें ठीक नहीं? जिसके 2 सजदे और दरमियान बैठना, मेरे प्यारो, बदकिस्मती से मैं कितने इमामों से ही बात कर चुका हूं, लेकिन वो टाइम ही नहीं देते।
اور اتنی زبردست دعا ہے دو سجدوں کے درمیان کہ اگر وہ آپ یاد کر لیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, ورحمنی, مجھ پہ رحم کر, اللہ رحم کر رہے ہیں آج, وحدنی, مجھے ہدایت دے, ورزقنی, مجھے رزق دے, وعافنی, میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کر, ورفانی, مجھے اونچا کر, وجبرنی, میری ساری کمیاں پوری کر دے. میرے پیاروں, نماز ٹھیک کرنا ایک مشق ہے نا, اللہ سے باتیں کرنا. یا ایس ایچ او صاحب بلا لیں جان نکل جاتی ہے, جنرل صاحب بلا لیں عاشر پسینے آ جاتے ہیں نا. ابھی بچوں کو پسینے آ رہے تھے تھوڑا. یہ نماز میں اللہ اکبر کا ہے, سارے پردے ہٹ گئے, اللہ سامنے ہے, لیکن ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا. ساری چیزیں وہاں یاد آ جاتی ہیں کہ آج میں نے شام تک کیا کیا کرنا. میرے پاس اتنی گزارش ہے کہ حضور کی مسجد میں 4 کلینکس تھے, ایمان بنانا, دین سیکھنا سکھانا, اپنی عبادت, اپنے ذکر کو, اللہ کے دھیان کو ٹھیک کرنا, اور مسلمانوں کے ساتھ کیا زندگی گزارنی ہے جس سے اسلام پھیلا. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کے لیے ہیں, یہ اللہ کے لیے ہیں. یہ قرآن کا 25% ہے, اور ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت یہ 75% ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کی اس وقت بہت لو ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں امریکہ بہت جاتا ہوں, امریکہ میں 98% لوگ جھوٹ نہیں بولتے, اور ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے. ابا جان بیٹا باہر کہہ دو سو رہے ہیں, بیٹے نے بھی جھوٹ بول دی. اب بتاؤ بنی وہ جو اصحاب سبت سے ان سے ایک غلطی کی, انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑ لی. ایک غلطی کی تھی, مچھلی حرام نہیں ہے کھانا, مچھلی تو غیر مسلم کے یہاں بھی کھا سکتے ہیں, وہ ذبح بھی نہیں ہے, کھا سکتے ہیں. تو وہ پکڑ لی, وہ ساری قوم بندر بن گئی اتنے سے چھوٹے سے, لیکن اللہ کا حکم توڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان سب کچھ کر سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرمایا جھوٹ انسانی فطرت نہیں ہے, جو جھوٹ بولتا ہے انسان نہیں ہے. اب بتائیں ایک مچھلی پکڑنے پہ سب بندر بن گئے, تو جو مسلمان جھوٹ بول رہا ہے وہ انسان ہو سکتا؟ اب گھر میں سب جھوٹ بولتے ہیں, امی بھی درندہ, ابو بھی درندہ, بچے بھی درندہ, ان میں جوڑ کیسے پیدا کریں؟ کہہ رہی جنگل میں جوڑ پیدا کر دیں, ذرا آ کے تھوڑا سا بیان کر دیں, کیسے کر دیں؟ میرے پیارو, اب کیسے آپس میں زندگی گزارنی ہے اس معاشرت کو سیکھنا پڑتا ہے. یہ 4 اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے آباد تھی. ہماری مسجد خالی ہوئی, اللہ نے پاگل خانے بھر دیے. ہماری مسجد خالی ہوئی, اللہ نے ہسپتال بھر دیے. ہماری مسجد خالی ہوئی, جیل بھر دیے, بازار بھر دیے. جب مسجد خالی ہوتی ہے وہ بستی کی مسجد سب کو بدوا دیتی ہے, یا اللہ اس نے ہمیں برباد کیا, اس کا گھر برباد کر دے. جس بستی کی مسجد 24 گھنٹے آباد ہوتی ہے اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. جس بستی کے مسلمان تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. جس بستی کے لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. مولانا عبد الرحیم صاحب جامع رشید کے جو محتم ہیں, انہوں نے مجھے حدیث سنائی ابھی سعودی عرب میں, عجیب. کہا سعید بھائی تم لوگ جو جاتے ہیں نا مسلمانوں کے پاس ملنے, وہ ڈانٹ دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, گھبرانا نہیں. میں تمہیں طبرانی کی ایک حدیث سناتا ہوں. یہ جو دعوت کا کام, اس سے مقصد کیا ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے دوبارہ ملنا شروع کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک مسلمان آپس میں اللہ کے لیے ملتے رہیں گے خیر پہ رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بستی میں نوجوان جانا بنی اسرائیل کا, فرشتہ بھیجا اللہ نے انسانی شکل میں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہ فلاں مسلمان سے ملنے جا رہا ہوں. کیوں؟ دنیا کا نہیں, میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کہا میں فرشتہ ہوں, اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کسی مسلمان سے, حضور کہہ رہے ہیں مسجد نبوی کی ایک نماز ایک حدیث میں 1000, ایک حدیث میں 50,000 گنا ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, طبرانی کی روایت ہے, میں کسی مسلمان سے کسی حاجت نہیں اللہ کے لیے ملنے جاؤں, مجھے مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. میرے پیارو اس اجر کو ہم سوچ سکتے ہیں, اللہ کے لیے ملنا. تو میرے پیارو یہ دعوت تبلیغ کے نام سے کیا محنت ہو رہی ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے دوبارہ ملنا شروع کر دیں. حضور نے فرمایا تم لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو. کافر سیدھا جہنم میں, مومن سیدھا جنت میں. مسلمان یہاں بھی مسئلے میں, وہاں بھی مسئلے میں. فرمایا تم لوگ کبھی جنت میں جا سکتے تک مومن نہ بن جاؤ, اور تم لوگ کبھی مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو. اور میں تمہیں بتاؤں محبت کیسے عام ہوگی؟ تم سلام کو عام کرو, سلام کو. فرمایا سلام میں پہل کرو, عام کرو, لوگوں کو کھانے کھلاؤ, رشتہ داریاں جوڑو, اور جب ساری مخلوق سو جائے تہجد اٹھ کے پڑھو. میں تمہیں ضمانت میں دیتا ہوں سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے. کتنی آسان جنت ہے میرے پیارو. اللہ تعالی ہم سب کو, جیسے میں کھیل والا ہوں, فلاں اسکول والا ہے, یونیورسٹی والا ہے, اور یہ کالج والا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا یعنی مسجد والا بنا دے. 1 گھنٹے سے شروع کریں, 1-1 کلو سے شروع کریں, انشاءاللہ 500 کلو بھی اٹھا لیں گے. جب ہم مسجد کو گھر بنا لیں گے پھر دیکھیں باہر کے کام اللہ ہمارے کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.
ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ اس اسکول کو اور یہ جو سارے لوگ ہیں جو محنت کریں ان کی محنت کو قبول کر، اور یا اللہ اس اسکول کو اور ان سارے مسلمانوں کو، ان بچوں کو اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کا ذریعہ بنا. میرے پیارو ہمیں دنیا آخرت کی ساری کامیابی عطا فرما. جو خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے سارے مسلمانوں کو عطا کر، اور جو جن شرور سے حضور نے پناہ مانگی ہے سارے شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں کافروں کی نفرت جو ہمارے دل میں بیٹھی ہے آج اس کو نکال دے اور کفر کی نفرت ڈال دے. یا اللہ کافروں کی نفرت کسی کتاب میں نہیں لکھنی. ہم آج کل کافروں سے نفرت کرتے ہیں اور کفر سے محبت کرتے ہیں، ان کے کھیلوں سے محبت، ان کے طریقوں سے محبت، اصل تو کفر سے نفرت کرتے. یا اللہ ہمارے اندر ساری انسانیت کی خیر خواہی ڈال دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، ہمیں بھی رحمت بنا دے. یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.